الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس صدق الله مولانا العظيم. جنات چمٹنے پر نقلی و عقلی دلائل اور ہمارے علماء کے اقوال، ان میں جن چمٹنے پر قرآن کریم کی جو تصریح ہے اس کے بارے میں چند باتیں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. تفسیر میں امام طبری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ شیطان چمٹ کر اسے دنیا میں دیوانہ بنا دیتا ہے. شیطان چمٹ کر اسے دنیا میں دیوانہ بنا دیتا ہے. تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ وہ ایسے اٹھیں گے جیسے بے ہوشی کے بعد اٹھنے والا، جیسے بے ہوشی کے بعد اٹھنے والا وہ شخص جس کو شیطان نے بے ہوش کیا ہو، کیونکہ وہ لوگ عجیب بدحالی کی کیفیت میں اٹھیں گے. سید الوسی رحمہ اللہ تعالی روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ لوگ اس طرح اٹھیں گے جیسے کہ دنیا میں کوئی شخص بے ہوشی سے نکل کر کھڑا ہوتا ہے. اس کی اثرات کے لحاظ سے مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں. اس کی اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے من المس سے بے ہوشی کی خاص صورت مراد ہے. من المس سے بے ہوشی کی خاص صورت مراد ہے، یعنی جن چمٹنے سے جو لائق ہوتی ہے جس کے نتیجہ میں اس شخص پر جنونی کیفیات طاری ہو جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. جیسے ابھی آپ حضرات نے دیکھا کہ میں نے آپ کے سامنے وہ بچے کے جن نکالے تو اس کی کیسی کیفیت تھی. چھوٹا سا بچہ تھا، کینولا لگا ہوا، تو کبھی بے ہوش ہو رہا تھا، کبھی چیخیں مار رہا تھا، بڑی بری کیفیت تھی اس کی. تو جو آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اسے عین الیقین ہو جاتا ہے. پھر ایک تو سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، آپ حضرات نے تو ابھی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ جس بچے کو گھسیٹ کے لایا تھا تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کی عطا سے وہ خود چل کے گیا. اور چمٹنے کا حدیث پاک سے بھی ثبوت ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کو حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے فرمانے لگے کہ تجھے جنتی عورت دکھاؤں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے فرمانے لگے کہ تجھے جنتی عورت دکھاؤں. میں نے عرض کیا کہ کہاں ہے؟ فرمایا وہ کالی عورت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی میں بے ہوش ہو جاتی ہوں اور میرا سطر کھل جاتا ہے.
میرے لیے اللہ سے شفا کی دعا فرما دیجئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگی کہ مجھ سے شفا کی دعا کیجیے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہے تو صبر کر لے، جنت تیرے لیے ہے، اور اگر چاہے تو میں اللہ سے تیری صحتیابی کی دعا کر دوں۔ وہ کہنے لگی کہ میں صبر کروں گی۔ پھر عرض کیا میرا صدر کھل جاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ یہ نہ کھلے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ وہی ہے یہ عورت، ان کا نام ام زفر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس عورت کو جن چمٹنے کی وجہ سے دوڑا پڑتا تھا۔ کون فرماتے ہیں؟ حافظ حجر رحمہ اللہ تعالیٰ، اہل علم لوگ جن کا علم سے واسطہ ہے وہ جانتے ہیں۔ تو اس حدیث کی شرح میں وہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کو جن چمٹنے کی وجہ سے دورہ پڑتا تھا۔ ایک دوسرے واسطے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں انی اخاف الحبیث ان یجردنی کے الفاظ ہیں جو جن چمٹنے کی دلیل ہے۔ اور سنن ابن ماجہ میں حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طائف کا عامل بنا کر بھیجا، گورنر بنا کر بھیجا، تو وہاں پر مجھے اپنی نماز میں عجیب صورتحال پیش آنے لگی۔ صحابی ہیں فرما رہے مجھے عجیب صورتحال پیش آنے لگی، یہاں تک حالت ہو گئی، فرمانے لگے یہاں تک حالت ہو گئی کہ مجھے معلوم نہ رہتا تھا کہ میں نے کیسی نماز پڑھی ہے۔ یہ حالت دیکھ کر میں چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ کے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ایسی حالت اور اچانک آمد پر حیرت سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا۔ عثمان ابن ابی العاص، میں نے عرض کیا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی نماز میں مجھے عجیب صورتحال کا سامنا ہے، یہاں تک کہ مجھے یاد بھی نہیں رہتا کہ میں نے کیسی نماز پڑھی ہے، مجھے یاد بھی نہیں رہتا کہ میں نے کیسی نماز پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کی کارگزاری ہے، میرے قریب آؤ۔ میں آپ کے قریب ہو گیا اور اپنے پیروں پر بیٹھ گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے کو اپنے ہاتھ مبارک سے تھپتھپایا، اس طرح ہاتھ مبارک سے تھپتھپایا اور میرے منہ میں تھتکارا، یعنی تھو تھو کیا، اور فرمایا نکل جا اللہ کے دشمن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح 3 مرتبہ کیا، پھر مجھ سے فرمایا اپنے کام پر واپس چلے جائیے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اپنے کام پہ واپس چلے جائیے۔ اور سنن ابو داؤد اور ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم وحمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اے اللہ شیطان کے بیجنے، پھونکنے اور تھوکنے سے آپ کی پناہ میں مانگتا ہوں۔ اور فرمایا شیطان کے بیجنے سے مراد موٹا ہے، اور اس کے تھوکنے سے شعر اور پھونکنے سے کبر مراد ہے، اور
موتا جنون اور مرغی کی مانند انسان کو لائق ہونے والی کیفیت ہے، جس طرح مرغی والا ہوتا ہے۔ تو اس سے جب افاقہ ہو جاتا ہے تو انسان کی عقل اس طرح اپنے ٹھکانے پر آ جاتی ہے جیسے نیند اور نشہ اترنے کے بعد ہوتا ہے۔ ابن شمیل فرماتے ہیں کہ موتا جنون وغیرہ کی وجہ سے بے ہوشی کو کہتے ہیں، جو بعد میں دور ہو جاتی ہے۔ جس طرح ابھی آپ نے دیکھا چھوٹا سا معصوم بچہ تھا، 14-15 سال اس کی عمر تھی، ابھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اسے کچھ پتہ ہی نہیں تھا، جب وہ آپ کے سامنے ہوش میں ادھر سے گھسیٹ کے لائے تھے، اٹھا نہیں سکتے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ وہ بے ہوشی کی حالت میں تھا، اور جس وقت اسے ہوش آیا تو وہ کہنے لگا میں کہاں ہوں؟ اما میرے سر میں درد ہے، میرے سر میں درد ہے۔ اور جب وہ ہوش میں آیا اس نے پانی مانگا، پانی اسے پلایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ حضرات کے سامنے اسے اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ تو شفا دینے والا اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی شفا دیتے ہیں، مگر یہ کہ آپ نے قرآن کی آیات بھی سنی اور اسی طرح احادیث بھی سنی، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابی کو طائف کا عمل بنا کے بھیجا وہ واقعہ بھی آپ نے سنا۔ بات تو کہتے ہیں کہ جن میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے جو نقلی اور دلائل قرآن کریم کی جو تصریح ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور انشاءاللہ جنات چمٹنے کے عقلی دلائل بھی انشاءاللہ پیش کروں گا۔ آپ کے سامنے کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ پیش کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان شیاطین سے اللہ میری بھی آپ کی ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے، اپنی آزمائشوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم بہت کمزور ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔